یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھ لیں، ہمارے یہاں بعض دفعہ نعتوں میں بھی آ جاتا ہے یا رسول اللہ کا لفظ، کیا یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ اگر انسان کا عقیدہ نظریہ درست ہو کہ میں جو یا رسول اللہ کہہ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر سمجھ کے نہیں کہہ رہا، حاضر کا معنی یہاں پہ موجود، ناظر کا معنی دیکھنے والا، ہمارا عقیدہ ہے کہ حاضر اور ناظر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود بھی ہے اور ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی حاضر ہے اور نہ کوئی ناظر ہے، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یہ دونوں چیزیں ہر جگہ پہ نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ میں ہوں، یہاں پہ میں حاضر بھی ہوں، ناظر بھی ہوں، میں آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں، یہاں پہ موجود بھی ہوں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود نہیں ہوں، لاہور میں موجود نہیں ہوں، وہاں پہ میں نہ ناظر ہوں نہ حاضر ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ موجود بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بھی رہے ہیں، یہ نظریہ رکھتے ہوئے کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور نہ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ نظریہ ہو تو پھر یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر نہ سمجھا جائے، پھر تو یا رسول اللہ کہنا ٹھیک ہے، پھر شرک نہیں ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر سمجھیں گے پھر یہ شرک لازم آئے گا۔ حاضر اور ناظر ہر جگہ پہ موجود ہونا اور ہر جگہ سے دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کسی اور کی صفت نہیں ہے۔ یہ میرا عنوان نہیں ہے، ورنہ اس پہ میں مفصل بات کرتا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر سمجھا جائے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا سفر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ موجود ہوں تو پھر معراج پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا سفر ختم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے ہیں، مدین، طائف اور یہ سارا بیت المقدس، معراج کے لیے گئے تو یہ سارا سفر تھا، پھر جب ہجرت کے لیے گئے تو پھر درمیان میں بستیاں ہیں، درمیان میں لا کے آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو سفر تھا پھر یہ ہجرت کا سفر بھی ختم ہوتا ہے، معراج کا سفر بھی ختم ہوتا ہے، کیونکہ جو ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے اور یا رسول اللہ اس نے کہہ دیا تو اس کی اجازت ہے۔ عقیدہ اگر یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں پھر اجازت